کے اوپر الزام تراشی کرنا سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن اپنی کارکردگی بتانا وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان وہ جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی للکارا کرتے تھے اپنے مخالفین کو، اور وہ کہتے تھے یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد بھی 2.5 سال سے وہ یہی کام کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو انہی القابات سے پکارتے ہیں: چور، ڈاکو، کرمنلز، مافیاز۔ لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان میں جو CPI انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جاری کرتی ہے، اس کی ہسٹوریکلی جو سب سے بہتر سکورنگ رہی ہے وہ 2017 اور 2018 میں رہی ہے، جب ہم نیچے سے باٹم سے 64 پوزیشن پہ آتے تھے۔ ٹاپ پہ تو ہم آ ہی نہیں سکتے، اسکینڈینیوین کنٹریز آتی ہیں 1 2 3 4 نمبر پہ، ہم 130 40 50 سے 129 پہ آ جائیں تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، جی ہم نے ایک درجہ بہتری کر لی ہے۔ تو ہم نیچے سے 64 نمبر رہے 2017 اور 18۔ 2019 میں نیچے سے ہم 61 پوزیشن پہ آ گئے، 3 درجے اور نیچے گر گئے، اور جو ابھی والا انڈیکس ہے اس میں 4 درجے اور نیچے تنزلی ہو گئی ہے اور ہم باٹم سے 57 پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں نیچے گرے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے اندر مختلف سرویز ہیں، جس میں ورلڈ بینک کا سروے ہے، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا ایک سروے ہوتا ہے، اس کو شامل کیا جاتا ہے، جسٹس رپورٹ ہے، گورننس کے انڈیکسز ہیں، اسی طریقے سے ڈیموکریسی کے انڈیکسز ہیں۔ 2 میجر انڈیکس جس کے اندر کمی آئی ہے، باقی نمبر تقریباً 8-9 سرویز جو 2019-20 کے اندر کنڈکٹ کیے گئے ہیں سیم نمبر رہا ہے۔ PTI کی حکومت کو بہتری نہیں لا سکی، لیکن 2 ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر تنزلی آئی ہے۔ تنزلی والا ایک ہے ورلڈ جسٹس رپورٹ، جس میں ہم 22 درجے سے گر کر 25 درجے پہ چلے گئے۔ کیوں چلے گئے اس کی ابھی تفصیل جانتے ہیں، یہ سروے کب کنڈکٹ کیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر میرے کچھ ہیں ابھی سوالات ہیں ذہن میں، جس کو پروگرام میں جاننے کی اس کا جواب کوشش کریں گے۔ اس کے اندر گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ ایگزیکٹو برانچ، جوڈیشری، پولیس، ملٹری، اس کے علاوہ مقننہ، اس کے اندر جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کے متعلق لوگوں کی رائے کیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ پیسے کھاتے ہیں کہ ایماندار ہو گئے۔ یہ سروے جو کوٹ کیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر، جو میری انفارمیشن ہے اور جو میں نے ابھی تک رپورٹس پڑھی ہیں، اس کے مطابق یہ سروے 2017 میں کنڈکٹ کیا گیا۔ کوشش کریں گے کہ آگے جا کے اس کو جاننے کی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے اور کیا فائنڈنگس تھی اس سروے کی۔ دوسرا نمبر جو ہے جس کے اندر میجر ہمیں ڈکلائن نظر آتی ہے، وہ ہے بڑا ایک ورائٹیز آف ڈیموکریسی انڈیکس ہے۔ ڈیموکریسی پاکستان کو کبھی بہت زیادہ راس نہیں آئی ہے۔ ہم جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں باہر بیٹھ کے، حکومت میں آئے تو وہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ہم 27 سے گر کر 22 پہ چلے گئے، 5 میجر ریڈکشن ہے۔ یہ 2019 کا سروے جو رپورٹ کیا گیا، اس کی میتھڈالوجی کیا تھی، کب کنڈکٹ کیا گیا، وہ اس رپورٹ سے پوری وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ اس کے اندر ہمارے کمی کا سبب بنی، وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ آپ کو کیا آزادی اظہار ہے، حق رائے آزادی ہے آپ کو کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس میں یہ نمبر انڈیکس کا جو بھی کہے، یہ بات بالکل حقائق کے قریب ترین ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں سب سے زیادہ اگر قدغن رہی ہے تو وہ پچھلے 2 سالوں کے اندر رہی ہے۔ نون لیگ کبھی سنہرا دور نہیں رہا، PMLN کے دور میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ریلیٹیولی بہتر ہوتا ہے اس معاملے کے اندر کہ آپ کو بولنے کی، سوال کرنے کی، پروگراموں میں سوالات اٹھانے کی آزادی ہوتی ہے۔ PTI کے 2 سال اس معاملے میں بدترین رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ چیکس آتے ہیں، پروگرام بند ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس جو ہے میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر بہت زیادہ ہے، مخالفین میں سے جو زیادہ شور کرتا ہے اس کے اوپر پرچے درج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رواج PMLN کے دور میں بھی ہے، PTI اس سے 4 سٹیپ اور آگے چلی گئی ہے۔ وجوہات اس کی یہ خود ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن ایک انڈیکس جس کے اوپر میرے ذہن میں ابھی بہت زیادہ سوالات ہیں، 2 انڈیکس اس میں ہمیں اسکور نیچے جاتا نظر آتا ہے، وہ ہے ورلڈ جسٹس رپورٹ، رول آف لا انڈیکس۔ اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے CPI کی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جس میں یہ سروے کوٹ کیا گیا ہے۔ سروے کی رپورٹ پڑھ کے جب نیچے جائیں یہ ورلڈ جسٹس رپورٹ کو، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گیلپ پاکستان نے فیس ٹو فیس سرویز کنڈکٹ کیے 2017 میں۔ تو 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔